ओके जी, थैंक यू सो मच। सो जी हम बात कर रहे थे, यहाँ से आगे चलते हैं और वो हमारे पास हैं जी, ये स्क्रीन शेयर हो गया। सो जी अगले जो हमारे पास प्रॉफिट हैं लिस्ट में वो हज़रत याहिया हैं। हज़रत याहिया के बारे में सिर्फ 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो याद रखेंगे। पहला एमसीक्यू जो है वो ये है कि हज़रत याहिया जो हैं वो शाम के अंदर जो है वो दफ़न है, ठीक है? शाम के अंदर जो है वो सीरिया जो है वो उसके अंदर जो है वो दफ़न है। दूसरे नंबर पे हज़रत याहिया जो हैं वो हज़रत ईसा के पेशरो थे, ठीक है? हज़रत ईसा जो है वो उनसे पहले आते हैं। जीसस जो हैं वो उनसे पहले आते हैं जी, हज़रत याहिया जो हैं वो, ठीक है? याहिया अलैहिस्सलाम आते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट जो है वो हम जीसस के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। हज़रत ईसा जो हैं वो उनके बारे में। पहले नंबर पे हमारे पास है जी हज़रत ईसा जो हैं उनकी पैदाइश जो है वो हज़रत ईसा की पैदाइश जो है वो फ़लस्तीन के अंदर होती है। फ़लस्तीन जो है वो उस पर उस वक़्त जो है वो रूमी कौम जो है वो रोमन जो है वो उनकी हुकूमत हुआ करती थी। और फ़लस्तीन का जो है वो उस वक़्त जो बादशाह था जो हुक्मरान था, उसका टाइटल भी नमरूद था। नमरूद जो है वो उसका टाइटल था, जो कि वो यूज़ किया करता था। पॉइंट नंबर 2 की समझ नहीं आई मरियम साहिबा। सीरिया, शाम के अंदर जो है वो हज़रत यहया पैदा होते हैं और हज़रत यहया हज़रत ईसा से पहले आने वाले जो हैं वो नबी हैं, ठीक है? हज़रत ईसा से जो हैं वो जो पहले आते हैं वो हज़रत यहया आते हैं, ठीक है? ये है। अच्छा जी उसमें हज़रत ईसा की पैदाइश पर फ़लस्तीन का हुक्मरान नमरूद था। हज़रत ईसा की पैदाइश जो है वो बैतुल लहम के अंदर होती है। बैतुल लहम के अंदर होती है। आपकी वालिदा का नाम हज़रत मरियम था। आपकी सबसे ज़्यादा तालीमात से जो खौफ़ज़दा लोग थे, जिन्हें डर था, एक तो ज्यूज़ थे, यहूदी थे और इसके अलावा जो रोमन थे, रूमी लोग थे, वो बड़े खौफ़ज़दा थे कि हज़रत ईसा की पैदाइश हो गई है, तो अब हमारा मज़हब जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। आपका टाइटल जो है वो रूहुल्लाह था। रूहुल्लाह का जो है वो मतलब ये था कि आप जो है वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों के अंदर जो है वो जान डाल देते थे, उन्हें ज़िंदा कर देते थे। सो जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनके बारे में बाकी चीज़ें भी जो हैं वो आपको पता हैं, लेकिन आखिरी क्वेश्चन जो है वो मुझे बताइएगा, इन पे नाज़िल होने वाली किताब का क्या नाम है? इनके ऊपर नाज़िल होने वाली जो है वो किताब का क्या नाम है? इंजील जो है वो। अच्छा जी, अब हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो उन तमाम अंबिया कराम के बारे में होंगे, जिनको आप अभी तक जो है वो कवर कर चुके हैं। या कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा है, जो कि आपने कवर नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मिस सेलिनस क्वेश्चन जो है वो हमारे पास होंगे। मिस सेलिनस जो है वो हमारे पास होंगे जी। पहले नंबर पे मैं आपको बता दूँ कुरान पाक के अंदर जो है टोटल जितने भी पैगंबरों का ज़िक्र हुआ है 26 जो है वो मैसेंजर्स हैं, 26 जो है वो पैगंबर हैं, जिनकी कुरान पाक में टोटल बात हुई है, 26 जो है वो। और अगर आप बात कर लें कि कितने पैगंबरों के नाम पे सूरे हैं, सूरा जो है वो आयात हैं जो कुरान पाक के अंदर सूरे हैं वो कितने हैं? वो 6 हैं जी, 6 सूरतें ऐसी हैं 6 सूरतें ऐसी हैं जो कि पैगंबरों के नाम पर हैं, ठीक है? पैगंबरों की कुल तादाद जो हमें मालूम है वो 1,24,000 है, 1,24,000 है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास जो मालूम है, जिनका हमें पता है, वो ये है। हज़रत मूसा मैंने बताया कि हम जो है वो रैंडमली अब चलेंगे, तमाम के तमाम जो है वो जो कवर कर चुके हैं। हज़रत मूसा से 30 साल की उम्र में 30 इयर्स में जो है वो एक मर्डर हो गया था, एक कत्ल हो गया था, एक मर्डर हो गया था। सिर्फ़ ये ऐज पूछते हैं कि किस ऐज में जो है वो हुआ था, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। हज़रत नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनके बारे में हमने बात की, हज़रत नूह ने सबसे पहले ज़मीन पर जब आते हैं, तो उन्होंने अंगूर यानी कि ग्रेप्स जो हैं वो उनकी फसल को काश्त किया था। हज़रत नूह पर
اتنی دیر تبلیغ کے بعد جو ہے وہ صرف 40% جو ہے وہ 40 لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کے آئے تھے. میں نے بتایا تھا صحیفے جو ہیں وہ سب سے پہلے کس نبی پہ اترے تھے؟ مجھے بتا سکتے ہیں صحیفے جو ہیں وہ سب سے پہلے کس نبی پر اترے تھے؟ صحیفے جو ہیں وہ نہیں جی، حضرت آدم پہ نہیں اترے تھے، حضرت شیش پر جو ہے وہ اترے تھے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بتائیے خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء کس کا لقب ہے؟ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تھے، یہ بھی میں نے بتایا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ملکہ سبا کا تعلق کہاں سے تھا؟ کوہ آدم کس کنٹری میں واقع ہے؟ کوہ آدم کس کنٹری میں واقع ہے؟ کون سے ایسے جو ہیں وہ کون سے والے فرشتے ہیں جنہوں نے کس جو ہے وہ پیغمبر کو نبی کو جو ہے وہ دیا تھا حجر اسود لا کے؟ دونوں کا نام بتائیں. اچھا جی، اکثر اوقات جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، نبی بھی بتا دیتا ہوں، پیغمبر بھی بتا دیتا ہوں، لیکن ان کے اندر نا فرق ہے. ٹھیک ہے. پہلی جو ہے وہ فرق سمجھ لیجئے گا. اسلام کے اندر نا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے جو ہیں وہ دو طرح کے میسنجرز تھے. پیغام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، گاڈ کی طرف. لانے والے جو ہیں وہ دو میسنجرز ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ہمیں فرق بتاتا ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے رسول ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نبی ہیں. دونوں کی جو ہے وہ پوزیشن، رسول اور نبی دونوں کے مقامات جو ہیں وہ اسلام میں بڑا افضل ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے مقامات جو ہیں وہ بڑے افضل ہیں. رسول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا پیغام رساں ہے، اللہ کا ایک ایسا پیغام لے کے آتا ہے جس کو ایک نئی شریعت دی جاتی ہے. شریعت کیا ہے؟ کوڈ آف لیونگ جو ہے وہ. ایک رسول کا مطلب وہ ہوگا کہ ایک ایسا اللہ کا پیغام لانے والا ہے جس کو کوئی نئی کتاب دی جائے گی، نئی شریعت دی جائے گی، نیا کوڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھیجا ہے تو وہ کچھ نیا لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. ایک رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نبی بھی ہوتا ہے. بٹ جو ہمارے پاس نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ نبی نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ایک ایسی ٹرم ہے جس میں یہ بیسیکلی ٹرم ہے عربک کے اندر جو ہے، اور ہیبریو کے اندر بھی، جو ان کی جیوس کی زبان ہے نا ہیبریو کے اندر، وہاں پہ بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. رسول جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اینجلز کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ان پہ وہی نازل ہوتی ہے. نبی جو ہیں وہ صرف خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر ان کو چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں. دونوں کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. سو رسول ہمارے پاس اسلامک ایسا ورڈ ہے جو پیغام لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. پیغام لے کے آتے ہیں لیکن اپنی نئی شریعت بھی لے کے آتے ہیں. رسول جو ہیں وہ وہی ان پہ نازل ہوتی ہے. نبی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ خواب میں ہوتی ہے، وہ سوتے ہوئے ہوتی ہے. کلیئر؟ یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ڈفرنس کیا ہوتا ہے نبی کے درمیان اور رسول کے درمیان جو ہے وہ ڈیوٹی دونوں کی سیم ہے کہ انہوں نے پیغام لے کے جو ہے وہ آنا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر از سم تھنگ کہ جو ہم نے آج یہاں تک ہم نے کرنا تھا. اب ہم کوئز کی طرف بڑھیں گے. کل ہم جو ہیں وہ عرب کے بارے میں دیکھیں گے کہ عرب جو ہے وہ اسلام سے پہلے کیا تھا. پھر ہم دا پروفٹ پیس بی اپون ہم کی بات کریں گے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، بنو ہاشم کی، آپ کی ولادت، آپ کی والدہ کے بارے میں، عرب کے بارے میں، آپ کی نبوت سے لے کے آپ نے ہجرت مدینہ تک کا کیسا سفر کیا، اسلام کی سلطنتیں کب قائم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو، ازواج مطہرات کے بارے میں بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جو اولاد ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ہم غزوات پہ بات کریں گے، اور غزوات پہ بات کرنے کے بعد جو ہے وہ غزوات کے اوپر بات جو ہوگی وہ زیادہ ڈیٹیل ہوگی. جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرائیہ کے اندر حصہ لیا ان کے اوپر ڈسکس کریں گے. اور اسی ویک کے اینڈ پہ ہم جو ہیں وہ ایمان بالملائکہ بالکتاب اور یہ تمام چیزیں جن پہ پیپر میں کوشچن آ چکا ہے
ان کے اوپر بات کریں گے. سو اس ویک کے اندر جو ہے وہ ہم ان کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے احادیث کی قسمیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سی ٹائپ ہیں, تحدث سے کیا مراد ہے, احادیث کے مختلف, اس کے علاوہ اجماع کیا ہوتا ہے, قیاس کیا ہوتا ہے, اجتہاد کیا ہوتا ہے. سو وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ ہمارے پاس پریویس پیپرز کا حصہ رہا ہم انہیں ڈسکس کریں گے. دیکھیں, نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی ہے, نبی کو نئی شریعت نہیں ملتی ہے, کتاب جو ہے وہ دی جاتی ہے, انہوں نے اسی شریعت کو لے کے چلے. اس بارے میں جو ہے مزید تفصیلات آپ کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بیسکلی یہاں تک ہمارے ایگزامس کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ اس سے بھی زیادہ گہری ڈیٹیلز دینا چاہتے ہیں تو وہ حساب جو ہے وہ گائڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے, ہمارے ڈومین سے نکل جائے گا, تو وہ بحث ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں رہے گی. چلیے جی, کوئز کی طرف بڑھتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ سب نے جو ہے وہ تیار کیا ہوگا کوئز جو ہے. اوکے جی, پہلا کویشچن جو ہے اوکے, دا کوئز از اوپن ناؤ. اچھا مجھے بتائیں کہ خانہ کعبہ کے گرد جو 7 چکر ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آسان سے شروع کرتے ہیں جی. اسے ہم جو ہے وہ طواف کہتے ہیں. یو کے اور یو ایس اے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ الگ الگ ہیں. انہیں کون سا جو ہے وہ ایسا ہمارے پاس اوشن ہے جو علیحدہ کرتا ہے؟ کون سا اوشن انہیں الگ کرتا ہے؟ ویری گڈ جی, اٹلانٹک انہیں الگ کرتا ہے. پاکستان کون سے 2 بڑے دریاؤں پر جو ہے وہ, بلکہ یہ بتائیے کہ کون کون سے 2 ڈیم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے؟ ابھی تک نہیں بنے ہمارے ویسے وہ. اوکے, اچھا مجھے بتائیے گا کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ ایک منسٹر ہوتے تھے, کون سی کیبنٹ کے منسٹر تھے؟ نہرو کی کیبنٹ کے وہ منسٹر تھے. مجھے بتائیے گا شارٹیسٹ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے آڈیبل ساؤنڈ کی, جسے ہم سن سکتے ہیں, آڈیبل ساؤنڈ کی شارٹیسٹ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ 1.7 سی ایم, 1.6 سی ایم, 0.7 سی ایم. گریٹ ہو گیا. اچھا جی, the last question is مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں ایڈلٹ بیسڈ الیکشن فار دا ویری فرسٹ ٹائم کب ہوتا ہے؟ 1970 میں. well جی, that's all for today. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے لیکچر کو بڑی توجہ سے سنا, آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے, ان نوٹس کو ریوائز کرتے چلے جائیں, محفوظ رکھیے ان کو, اور کوشش کریں کہ ان کو بڑی ترتیب سے جو ہے وہ پڑھتے چلا جائیں. So wishing you good luck. Take care of yourself. Hope to see all of you tomorrow. Till then, take care. خدا